ریڈیو پاکستان بابائے نشریات سید ذوالفقار علی بخاری کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے۔ زیڈ بخاری ایک عہد ساز شخصیت، تحریر غلام حسین جعفری، راوی آغا جہانگیر اور ربیہ اکرم، پروڈیوسر ناہید سمیر، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ اماں تو پیئر کے غم میں نڈھال ہو گئی۔ ابھی اگلے دن پیئر کے جہاز کے کپتان نے جو خط پیئر کے مرنے کے بارے میں اماں کو لکھا تھا وہ بیٹھی پڑ گئی۔ ہاں وہ خط تو مجھے کچھ زبانی سے یاد ہو گیا۔ کچھ یوں تھی اس کی عبارت: جنوب مشرق کی طرف سے طوفان نمدہ چلا آ رہا تھا، میں نے حکم دیا کہ جہاز کا رخ بدل دیا جائے۔ یہ اقتباس ڈرامہ لائٹ ہاؤس کے محافظ سے تھا اور مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان تھا۔ اس ڈرامے میں دونوں کردار بیک وقت جناب ذوالفقار علی بخاری نے ادا کیے تھے۔ اس ڈرامے کو پاکستان کی نشریاتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ریڈیو ڈرامے کا کوئی صداکار، پروڈیوسر اور مصنف لائٹ ہاؤس کے محافظ کا تنقیدی جائزہ لیے بغیر اپنے شعبے میں پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ براڈ کاسٹر کی حیثیت سے جناب ذوالفقار علی بخاری صرف لائٹ ہاؤس کے محافظ یا انارکلی کے اکبر اعظم اور جمعہ خان جمعہ تک محدود نہیں ہیں۔ ان کی پروفیشنل زندگی صحراؤں کی طرح وسیع اور سمندروں کی طرح بےتاب ہے۔ بخاری صاحب نے سرگزشت میں لکھا ہے کہ میری زندگی کی منجھدار ریڈیو ہے۔ بخاری صاحب ایک براڈ کاسٹر کے علاوہ بہترین منتظم تھے، اعلیٰ پائے کے ادیب، شاعر، فنون لطیفہ کے ماہر، قدردان اور جان محفل تھے۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں صرف گفتار میں ہی نہیں، ان کے کردار میں بھی جھلکتی تھیں۔ وہ ہیلے بہانوں سے ضرورت مند دوستوں کی مدد کرتے تھے اور ان کی عزت نفس کے آبگینوں کا احترام کرتے تھے۔ 1962 میں کراچی سے جناب فخر ماتری کی ادارت میں روزنامہ حریت کی اشاعت کا آغاز ہوا تو پہلے شمارے سے ہی بخاری صاحب کی سرگزشت قسط وار شائع ہونے لگی۔ بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس راہ میں 2-4 مقام بہت سخت آتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ اپنے متعلق سچ بولوں تو ان لوگوں پر کیا بیتے گی جو اپنی محبت، اپنے خلوص اور اپنی شفقت کے سبب خدا جانے مجھے کیا کیا سمجھتے رہے ہیں، اور اگر دوسروں کے متعلق سچ بولوں تو کیا گناہوں کے اس پچھتارے میں اضافہ نہ ہو جائے گا جو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ جان عجب ضیق میں ہے، ڈھونگ رچائے رکھوں تو ضمیر کی ملامت سنوں، سچ بولوں تو دل آزاری کا مجرم گردانا چاہوں۔ انسان ادب اور وفا کی خلوت سے ایک دفعہ باہر قدم رکھے تو پھر عمر بھر کے لیے واپسی کے تمام دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بخاری کی باتیں کرتی ہوئی اس تحریر کا حسن اپنی جگہ، لیکن اس خود کلامی میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، فنکاروں بلکہ سب انسانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ خود احتسابی یعنی دوسروں کو راہ عمل دکھاتے ہوئے خود بھی صراط مستقیم پر چلو۔ میڈیا میں ریڈیو پاکستان کا منفرد مقام ان کی ان خوبیوں کے بنا پر ہی ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی ریڈیو پاکستان کے کردار کا تعین کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نئے ملک میں نئے چیلنجوں کا سامنا ہوگا اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے قوم کو تیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب بھی کوئی ایسا چیلنج سامنے آیا، قوم نے عزم و استقلال سے اس کا سامنا کیا۔ ہر خرد و کلاں تسلیم کرتا ہے کہ قومی زندگی میں ریڈیو پاکستان نے ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جب جب ریڈیو پاکستان نے چاہا، قوم نے ایک ہو کر سوچا۔ یہ ہیں ممتاز براڈ کاسٹر عظیم سرور، جنہوں نے زیڈ بخاری پر بڑا جامع مقالہ تحریر کیا۔ بخاری صاحب بلا شبہ ہندوستان اور پاکستان کے سب سے بڑے براڈ کاسٹر تھے۔ وہ شاعر تھے، وہ ڈرامہ نگار تھے، وہ ڈرامہ آرٹسٹ تھے، بہت خوبصورت آواز تھے اور بہت سینسیبل براڈ کاسٹر تھے۔ انہوں نے بہت سے پروگرام انٹروڈیوس۔ ہم خود اپنی نظر میں دیوانے، کوئی مانے تو ہم کو کیا مانے۔ تھے یہاں پہلے چند دیوانے، تھے یہاں پہلے چند دیوانے، اب کہاں چل دیے خدا۔ وہ ایسی زبردست آواز تھے کہ لائٹ ہاؤس کے محافظ جیسا ڈرامہ جو صرف ان کی آواز میں تھا آج تک لوگوں کو یاد ہے اور جو ریڈیو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ کے علاوہ جو بہت سے انہوں نے پروگرام کیے، پھر بہت سے پروگرام انٹروڈیوس کرائے۔ وہ براڈ کاسٹنگ ایک سروس ہے اور ان کا نام ہے۔ وہ
फन शनास भी थे। वो हीरे तराशने के माहिर थे। खाम पत्थर को उठाते थे और उसे तराश खराश के हीरा बना देते थे। कौन बड़ा नाम था ऐसा कि जो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं था। आगा अब्दुल हमीद ने जनाब जुल्फ़िकार अली बुखारी की खुद नविश सवानेही तसनीफ के तारुफ में लिखा है कि इस बर्रे सगीर में रेडियो के क़याम और इर्तका में बुखारी साहब ने जो हिस्सा लिया है वो किसी से पोशीदा नहीं। बुखारी साहब के अदबी मकाम की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि मेरे लिए जो चीज बहुत काबिल कदर और दिलचस्पी का बाइस रही है वो बुखारी साहब का फारसी शायरी से लगाव है। उनको फारसी और उर्दू के हजारों अशार याद हैं जिनको वो अपने मखसूस अंदाज में पढ़ते हैं और अहले ज़ौक़ महजूज होते हैं। खुश्क मग़ज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, मुरीद हिंदी और पीर रूमी का मकालिमा। मुरीद हिंदी, चश्मे बीना से है जारी जुए खूं, इल्म हाजिर से है दी ज़ारो ज़ुबूं। पीर रूमी, इल्म रा बर तन जनी मारे बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बवद। ऐ इमामे आशिकाने दर्दमंद, याद है मुझको तेरा हरफे बुलंद। खुश्क मग़ज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त, अज कुजा मी आया दिन आवाज़ दोस्त। हम देखते हैं कि बुखारी साहब की पैरवी में रेडियो पाकिस्तान के कारकुन भी शेरो अदब और फनून लतीफ़ा का ज़ौक़ सलीम पैदा करते हैं। मुमताज़ और सीनियर ब्रॉडकास्टर बदर रिजवां कहते हैं, बुखारी साहब जैसा ब्रॉडकास्टर शायद ही मुश्किल से पैदा हो। कम से कम बड़े सगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इन जैसा ब्रॉडकास्टर जो हर जबान जानता हो, जिसकी मादरी जबान पश्तो थी, वो उर्दू, अंग्रेजी और दूसरी जबानें इतनी आसानी से बोलता था कि हैरत होती है। ब्रॉडकास्टर की हैसियत से तारीफ करना सूरज को मुंह दिखाने के मुतरादिफ है। उन्होंने जिस तरह तहतुल लफ्ज़ मर्सिया खानी की, उन्होंने जिस तरह ड्रामों में अपने किरदार अदा किए, उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम के दौरान इंटरप्ट करते हुए किसी समाजी बुराई की तरफ इशारा किया, ये बातें फिर किसी और को नसीब न हुई। बुखारी साहब अच्छे टैलेंट्स की बड़ी कदर करते थे। फैज़ अहमद फैज़ का कहना है कि जुल्फ़िकार अली बुखारी साहब गालिब की इस्तिलाह में आज़ाद मर्द थे। वो कायदे को खातिर में नहीं लाते थे। जो कह दिया वो कानून, जो कर दिया वो कायदा। मैंने जो कुछ भी कहा के उन्वान से बुखारी साहब का कलाम किताबी शक्ल में शाया हुआ है। उसमें फैज़ अहमद फैज़ की वो गुफ्तगू बतौर इब्तिदाइया शामिल है जो उन्होंने बुखारी साहब की शख्सियत और जिंदगी के बारे में की। आज़ाद मर्द के हवाले से फैज़ साहब ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में जो कहा वो सुनिए। कम लोग ऐसे मिले जिनके दोस्तों और मुलाकातियों में इतना तनव्वुह हो। बुखारी साहब की महफिल में वो भी मौजूद जो आर्ट बराए आर्ट के कायल, और वो भी जो अदब बराए जिंदगी के मुतक़िद। अरबाब निशात से मोहब्बत है, अरबाब अदब से प्यार। शायद पुराने जमाने के सूफी बुजुर्ग भी यही करते थे। साहिब ज़ौक़ थे, इसलिए हर साहिब ज़ौक़ और अहले फन से रस्म राह रखते थे। बुखारी साहब ने भी अपना मसलक गालिबन सूफी बुजुर्गों की जिंदगी से ही लिया था। ये इक़्तिबास फैज़ अहमद फैज़ की उस गुफ्तगू से माखूज थे जो मैंने जो कुछ कहा मैं बतौर इब्तिदाइया या दिबाचा शामिल है। किताब का उन्वान बुखारी साहब के इस शेर से इंतखाब है। शहर वालों में वली था न पैगंबर, लेकिन जो मैं कहता था वही हो के रहा मेरे बाद। बुखारी साहब के मजमूए कलाम मैंने जो कुछ भी कहा मैं मारूफ शायर अहमद फराज का मजमून वो जो कर्ज रखते थे जान पर शामिल है। अहमद फराज लिखते हैं कि बुखारी साहब की शख्सियत के कई पहलू थे और जो पहलू सामने आता दूसरा पहलू ओझल हो जाता। ऐसे लोग या तो शुबदागर होते हैं या जीनियस। बुखारी साहब जिस वक्त जिस रूप में होते लगता ये उनका असली और बड़ा रूप है, मगर दूसरे लम्हे किसी और शोबे में अपने करतब दिखा रहे होते तो तमाशाई हैरान रह जाते कि क्या ये वही शख्स है। माइक्रोफोन उनके लिए एक खिलौना था, स्टूडियो उनका बाजीचा। तकरीर करते तो जुम्मा खान बन जाते, ड्रामे का स्क्रिप्ट लेते तो दो दो तीन तीन किरदार आवाज, लहजा और अदायगी बदल बदल कर अदा कर जाते, और सुनने वालों को गुमान भी नहीं होता कि हर किरदार एक ही शख्स से रिस रहा है।
خبریں پڑھتے تو لگتا کسی تجربہ کار نیوز کاسٹر کی آواز ہے. موسیقی سے لگاؤ ایسا کہ گھنٹوں اسٹوڈیو میں بیٹھے نئی نئی دھنیں کمپوز کرتے رہتے. معروف صحافی اور قلمکار نصر اللہ خان کے صاحبزادے، ریڈیو پاکستان کے سابق ڈپٹی کنٹرولر اور اسکرپٹ رائٹر نجم الحسنین بتاتے ہیں، سید ذوالفقار علی بخاری مرحوم بلا شبہ جنوبی ایشیا کے عظیم براڈ کاسٹر، ہندوستان اور پاکستان میں پیدا شاعر تھے، ڈراماتسٹ تھے، موسیقی سے شدبد ہی نہ رکھتے. ان کے سامنے بڑے بڑے موسیقار کانوں کو ہاتھ لگاتے. اکثر ریڈیو کے اسٹوڈیو میں گائکوں اور نائکوں کو لے کر بیٹھ جاتے، نئی نئی دھنیں بناتے، کبھی خود گاتے اور کبھی کسی کو سرفراز بتاتے. ریڈیو پر پہلا جشن تنظیم ہوا میرے والد صاحب مرحوم جناب نصر اللہ خان نے جشن کا پہلا ڈرامہ لائٹ ہاؤس کے محافظ میں لکھا تھا. اس ڈرامے میں 2 کردار تھے، ایک باپ اور دوسرا بیٹا. بخاری صاحب نے اپنی آواز میں یہ دونوں کردار کس خوبی سے بخاری نے اپنے فن کا لوہا منوایا تھا. ذوالفقار علی بخاری کے کلام میں ہر طرح کے زندہ جذبے موجود ہیں. وہ روایتی شاعر نہیں ہیں. ان کی ہشت پہلو شخصیت کی طرح ان کے کلام میں بھی بہت تنوع ہے. یہ اور بات کہ ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. اسی قرب پر ناز کرتا رہوں گا، کبھی دور سے مجھ کو آواز دینا. کسی کا ہو کے جینا چاہتا ہوں، محبت میں قرینہ چاہتا ہوں. 1904 میں پشاور کے ایک نہایت محترم خاندان میں پیدا ہوئے. 12 جولائی 1975 کو وہ کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ریڈیو پاکستان کی ایک اہم شخصیت اور بخاری صاحب کے قریبی ساتھی جناب حمید نسیم نے بخاری صاحب کی برسی کے موقع پر ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا. خوش قامت، خوش وضع، خوش شبیہ، ہزاروں کے ہجوم میں سب سے الگ، سب سے وجیح، لہجہ دل پذیر، سخن دل نواز، برجستہ گو نکتہ تراز. نئے وطن میں نشریات کی طرح نو رکھنے والا، جدت تراز، قومی نشری ادارے کو قوم کی آرزوؤں، امنگوں اور خوابوں کا ترجمان بنانے والا روایت ساز. صاحب اسلوب نثر نگار، استاد غزل گو، سراپے حسن و خوبی انسان. نشریات کی وہ روشن روایت جو سید ذوالفقار علی بخاری نے کمال شوق و مہارت سے قائم کی، تازہ و تابندہ رہے. جناب سید ذوالفقار علی بخاری شعر و ادب اور فنون لطیفہ میں ایک دبستان تھے جو آج بھی برگوبار سے آراستہ ہے. بخاری صاحب کا ایک شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک میں ہوں کہ میری یاد دلوں سے نہ مٹی، ورنہ مٹنے کو تو کیا کیا نہ مٹا میرے بعد. دنیا رنگوں کی برسات ہے، پھولوں کی بارات ہے، مگر جدھر دیکھو شور ہے، ہنگامہ ہے، بھاگڑ مچی ہوئی ہے. اس بھاگ دوڑ کے ریلے سے بچے رہنا مشکل سہی، پر ایسی بات نہیں جو ہو نہ سکے. چاہے کتنی افراتفری، کتنی بھاگم بھاگ ہو، چپ چاپ اپنی راہ چلتے رہو. سکوت میں، سکون میں، چپ چاپ میں دل کا اطمینان ہے، قلب کی عافیت ہے، وقار کی سلامتی ہے. ابھی آپ نے بابائے نشریات زیڈ بخاری کے یوم وفات پر غلام حسین جعفری کا لکھا ہوا خصوصی پروگرام سنا. زیڈ بخاری ایک عہد ساز شخصیت. راوی تھے آغا جہانگیر اور ربیہ اکرم. صدابندی انوار حسین. تدوین آصف احمد. پروڈیوسر ناہید ضمیر. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.